بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال سبق نمبر 223 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 223 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 1791۔ ہم شام کو کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ہاکی کھیلا کرتے تھے، فٹ بال کھیلا کرتے تھے، یا کوئی بھی گیم کھیلا کرتے تھے۔ وی یوزڈ ٹو پلے کرکٹ ان دا ایوننگ۔ ویورز، یوز ٹو جو ہے وہ گرامر سٹرکچر ہے جو کہ تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام ہم ماضی میں کیا کرتے تھے لیکن اب وہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح ماضی میں کرتے ہیں۔ سپوز جو ہے وہ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شام کو کرکٹ کھیلا کرتے تھے، کوئی اپنی بچپن کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ شام کو کرکٹ کھیلا کرتے تھے لیکن اب وہ کالج یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں، پروفیشنل ہو گئے ہیں، تو وہ اب وہ جو ہے وہ شام کو کرکٹ نہیں کھیلتے، تو اپنی ایک پرانی ہیبٹ بتا رہے ہیں، ہم شام کو کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ سینٹینس نمبر ہے ہمارا 2۔ وہ روزمرہ زندگی کے مسائل کو زیادہ مؤثر انداز میں سنبھالے گا، مینج کر لے گا، انتظام کر لے گا۔ یعنی کوئی صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ڈیلی جو پرابلمز ہیں، سپوز وہ آفس میں آ سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی کام پہ آ سکتے ہیں، ان کو جو پرابلمز آئیں گے ان مسائل کو مؤثر انداز میں سنبھالیں گے۔ ہی ول مینیج دا problems of daily life more effectively۔ He will manage the problems of daily life more effectively۔ وہ روزمرہ زندگی کے مسائل کو اچھے یا زیادہ اچھے انداز میں ان کو مینیج کرے گا، سنبھالے گا۔ سینٹینس نمبر ہے ہمارا 3۔ ہمیں دھوکہ کیوں دیا جا رہا تھا؟ یعنی کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا تھا تو وہاں سے ہم ہٹ گئے ہیں، لیکن پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں دھوکہ کیوں دیا جا رہا تھا۔ وائی ور وی بینگ ڈیسیوڈ؟ وائی ور وی بینگ ڈیسیوڈ؟ ہمیں دھوکہ کیوں دیا جا رہا تھا۔ سینٹینس نمبر ہے ہمارا 4۔ کل صبح پھولوں کو پانی کون دے رہا تھا؟ کل صبح پھولوں کو پانی کون دے رہا تھا؟ Who was watering the flowers yesterday morning؟ Who was watering the flowers yesterday morning؟ پھولوں کو پانی کل صبح کون دے رہا تھا۔ سینٹینس نمبر ہے ہمارا 5۔ بہتر ہے کہ میں کچھ آرام کر لوں۔ بہتر ہے کہ آپ کچھ آرام کر لیں۔ I had better get some rest۔ I had better get some rest۔ سمپل تو ایڈوائس تو یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ یو شوڈ گیٹ سم ریسٹ، آپ کو کچھ آرام کرنا چاہیے، لیکن ہیڈ بیٹر کا جو سٹرکچر ہے یہ تب استعمال کرتے ہیں جب کچھ اسٹرانگ قسم کی جو ہے نا ایڈوائس دینی ہو جس کے کچھ تلخ نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ مثلا سپوز مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یو ہیڈ بیٹر گیٹ سم ریسٹ، کہ بہتر ہے کہ کچھ آرام کر لو، مین کہ اسے پتہ ہے کہ میں کافی دیر سے کام کر رہا ہوں اور اگر مزید ابھی کام کروں گا تو یا تو کام کے خراب ہونے کا خطرہ ہے یا میری صحت کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یو ہیڈ بیٹر گیٹ سم ریسٹ، کہ بہتر ہے کہ کچھ آرام کر لو۔ تو یہاں پہ جو فکرہ ہے جی آئی ہیڈ بیٹر گیٹ سم ریسٹ کا مطلب یہ نکلے گا کہ میں ایک جگہ پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہوں اور میں کافی دیر سے کام کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مزید اگر کام کیا تو یا تو کام میں گڑبڑ ہو جائے گی یا میری صحت خراب ہو جائے گی یا مزید میں کام نہیں کر پاؤں گا، تو دین میں پھر خود کہتا ہوں آئی ہیڈ بیٹر گیٹ سم ریسٹ، کہ بہتر ہے کہ میں کچھ آرام کر لوں، میرے لیے بہتر ہے کہ میں کچھ آرام کر لوں یا بہتر ہے کہ میں کچھ آرام کر لوں، بات یہ کی ہے۔ تو ویورز، یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے انگلش بول چال سبق نمبر 223 کا۔
تو ایٹ دا اینڈ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کو کائنڈلی شیئر بھی کر دیجئے۔ مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com۔ ویورز، اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔